ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, تخلیقی دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. ایک ایسا دور ہے جہاں انسان کا تخیل اور مشین کی ذہانت, یہ دونوں چیزیں مل کر فن کی نئی تعریفیں رقم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخیں رقم بھی کر رہے ہیں. مصنوعی ذہانت جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے, اس نے نہ صرف ہماری زندگی کے کئی شعبوں میں انقلاب برپا کیا ہے بلکہ ویژول آرٹس جیسے جذباتی اور تخلیقی شعبے کو بھی نئے امکانات سے آشنا کر دیا ہے. اب محض چند الفاظ کے ذریعے ایسی تصویریں تخلیق کی جا سکتی ہیں جو کسی ماہر مصور یا گرافک ڈیزائنر کے برسوں کے ایکسپیرینس کی عکاسی کرتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اے آئی جنریٹو ٹولز موجود ہیں جیسے ڈیلی ہے, مڈ جرنی ہے اور ایڈوب فائر فلائی ہے. یہ ایسے سافٹ ویئرز کی مثالیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو روایتی فن کے تقاضوں کو اس وقت یکسر تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشین کی تخلیق بھی اتنی ہی فنکارانہ ہو سکتی ہے جتنا ایک انسان سوچتا ہے, جس طرح سے ایک انسان اس کو ویژولائز کر سکتا ہے؟ کیا ویژول آرٹسٹ جو ہے اب محض ناظر بن کر رہ جائیں گے یا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک نئے ساتھی کی طرح ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی تخلیقی دنیا کو وسعت دیں گے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر حفیظ تقی, جو نہ صرف پاکستان کے معروف ویژول آرٹسٹ ہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور فن کے باہمی تعلق پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. کیسا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کو بلانے کے, تھینک یو سو مچ. جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اے آئی کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہم کلیئر کر لیں کہ آپ کے نزدیک جو ویژول آرٹس ہے اس کی اصل روح کیا ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفائن ہو جائے, پھر ہم اے آئی کو بھی مکس اپ کرتے ہیں اس میں. دیکھیں بیسکلی ویژول آرٹ جو ہیں وہ تو آپ کہنے کہ صدیوں سے ایک آرٹ چلا رہا ہے. آرٹ کی بہت ساری فارمز ہیں لیکن اس میں ویژولز جو ہیں, ویژول ایلیمنٹس جو ہیں وہ تو بے تحاشا پرانے, اس کی ایک بڑی لمبی جو ہے وہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جب بھی کسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے لیے اگر ہم ویسے ورڈز کو یوز کرنا شروع کریں تو شاید بڑی لمبی ایک ڈسکشن کرنی پڑے گی. لیکن اسی کو اگر ہم ویژولز کے تھرو دکھانا چاہیں تو ویژول کے تھرو ہم اپنے میسج کو بڑے ایزیلی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, بڑے ایزیلی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ویژولز تو اس لحاظ سے بہت ایک پاورفل ٹول ہے, نو ڈاؤٹ اس کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ویژول کے تھرو اپنے میسج کو کنوے کرنا ہے, اپنی چیز کو دکھانا ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے میسج کو ویژول کی شکل میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. کس طرح سے آپ اپنے اس میننگ کو ایک ویژول کے فارم دے رہے ہیں, اس کے لیے ڈیفینیٹلی پہلے ہمارے پاس جب اے آئی کے ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی تو سب چیزیں ہمیں خود ہی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. آپ چاہے آئدر کوئی بھی میڈیم یوز کر لیں, آپ پینٹنگ کے تھرو کر لیں, آپ فوٹوگرافی کے تھرو کر لیں, آپ فلم کے تھرو کر لیں, لیکن آپ ویژولز کو اپنی ڈفرینٹ ٹولز موجود ہیں. آپ نے بس ایسا ہی ہے کہ انہیں حکم دینا ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح سے کہنا ہے کہ یہ ہو جائے, یہ آپ جیسے جو فنکار ہیں, آپ جیسے بہت سے فنکار موجود ہوں گے جنہوں نے اتنے سال لگائے, کام کو سیکھا, ان کی کام کو لے کر ایک نظر ہے, تو یہ نئے لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے, یا پھر جیسے میں اس کو کیری کرنا چاہوں میرے لیے یہ وہ بن جائے گا؟ دیکھیں اب اس میں ڈیفینیٹلی یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے نا بہت ویلڈ ہے, کیونکہ یہ کنسرن یا یہ ایک فیئر فیکٹر ڈیفینیٹلی ہر انڈسٹری میں ایگزسٹ کر رہا ہے. اسپیشلی جب سے اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ریناؤنڈ ہوا ہے, بہت زیادہ نون ہوا ہے, تو یہ فیئر فیکٹر ہر جگہ پر ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر شعبے میں یہ چیز ہے کہ کیا اے آئی ٹیک اوور کرے گا اور اس سے کیا ہیومن کی جو ریسورسز ہیں ان میں کمی ہو جائے گی. اسی طرح سے ویژول آرٹس کے اندر بھی یہ چیز ہے, کیونکہ اسپیشلی ویژول آرٹ کے اندر ایک آرٹسٹ کی اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ایک مائنڈ ہوتا ہے جس کے حساب سے وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب وہی چیز آپ پرومپٹ بیس کے اوپر آپ ایک کمانڈ لکھیں, آپ اپنی کچھ انسٹرکشنز دیں, اور آپ ایک لے مین ہیں, مطلب آپ کا آرٹ سے اس طرح سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی اس تھاٹ پروسیس کے تھرو جو ہے کوئی بھی چیز جنریٹ کر سکتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ایک آرٹسٹ شاید کرنے بیٹھے تو اس کو مہینوں لگ جائیں اور کافی ٹائم لگ جائیں, وہ آپ ایک کمانڈ کے ساتھ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو چیلنج آ گیا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو ویژول آرٹ ہے کیا وہ افیکٹ ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا 100% تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک ہیومن کے جو ایموشنز ہیں, جو اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, وہ کبھی بھی روبوٹس ٹیک اوور نہیں کر سکتے. اور بیسکلی دیکھا جائے تو آپ کا اے آئی جو ہے وہ بھی تو ایک ہیومن لرننگ ہی ہے نا, انسان نہیں بنایا, بیسکلی وہ ایک ہیومنز کی تھاٹ پروسیس کو لرن کر رہا ہے. اس میں صرف ایک یہ تھیوری ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ ایک ویژول آرٹسٹ ہیں, میں نہیں ہوں, لیکن اس ٹول کی وجہ سے ہم ایک پیج پر تو نہیں آ چکے. میرا سوال
سوال صرف یہ ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بیسکلی اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اے آئی کے تھرو ایک امیج جنریٹ کرتے ہیں اور امیج جنریٹ کر کے آپ اس کو اپنے جو کمیونٹی ہے اس میں سرکولیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے ایک بڑا زبردست قسم کا ایک آرٹ ورک بنایا. لیکن اگر ہم اس کو پھر بیٹھ کر دیکھیں گے ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ مسنگ ہوں گی. بہت سے آرٹ کے اس طرح کے ایلیمنٹس ہوں گے, ایسے انگریڈینٹس ہوں گے, ایسے پرنسپلز ہوں گے جو آپ نے ڈیفینیٹلی فالو نہیں ہو سکتے میری طرف سے بالکل ایسے, کیونکہ آپ نے اے آئی کو پرومپٹ دینا ہے, اے آئی نے آپ کے پرومپٹ کے اوپر کام کرنا ہے, اس نے ڈیفینیٹلی جو چیز آپ کہیں گے اس کے حساب سے کام کر کے دے دینا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ریزلٹس وہاں سے آتے ہیں اس کو بھی ریفائن کرنا اب یہ میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں الگ الگ ہے. میری ایکسپرٹیز, میرے ایکسپیرینس, میں اس کو دیکھ لوں گی, میرا نالج یا میری لرننگ اور آپ کی وہ ڈفرینٹ ہے, اور آپ اس کو یوٹیلائز کر کے اسٹل میرے سے اس ریس میں آگے ہی ہیں. ریس میں کہہ لیں یہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے, اس میں ظاہر ہے وہی چیز ہے کہ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا ایک نالج ہے, کیونکہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ مینول سے آپ ایک ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ چیز آپ کی اس حساب سے بہت سی چیزیں آپ کی لرننگ ہوئی ہیں. لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے جس طرح سے آپ نے کہا کہ مینول سے ہم لوگ ٹیکنالوجی پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انسسٹ کر رہے ہیں, جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مینول پہ ہی رہنا ہے, ہم نے جدیدیت کی طرف نہیں جانا ہے, جو جدت کی طرف نہیں جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلطی تو کر رہے ہیں جب آپ ٹائم کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں ہماری فیلڈ میں, میں نام یہاں پر نہیں لوں گا, بہت سے ایسے ایسے فوٹوگرافرز ہیں جو obsolete ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے. اور دیکھیں یہ تو فار شیور ہے, اگر ہم یہ کہیں گے ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے اور آپ کی سروائیول ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ بہت غلط چیز ہے, کیونکہ آپ کی ٹیکنالوجی ہر ٹائم پر رہی ہے, چاہے وہ اے آئی کے فارم میں تھا یا چاہے وہ بیسکلی پینٹ برش کے ایک ٹول کے صورت میں جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اگر ہم اپنے ورک فلو کو دیکھیں تو ورک فلو میں پہلے اگر آپ مینولی جو ہے ساری ریٹچنگ کر رہے تھے تو پھر ڈفرنٹ ٹولز آنے کے بعد, جس طرح فوٹو شاپ تھا یا اور ٹولز آنے کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی کی صورت میں ایک ٹول مل گیا. تو اے آئی بھی سملرلی ایک ٹول ہے جس کو یوز کر کے آپ نو ڈاؤٹ اپنے کام کو بہت زیادہ انہینس کر سکتے ہیں, بہت زیادہ پراپر کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے صرف اس فیئر سے کہ وہ آپ کی جاب کو ٹیک اوور کر لے گا تو میرا خیال ہے یہ پھر آپ ٹائم کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کچھ لوگوں کا پھر یہ بھی کہنا ہے کہ اے آئی جو ہے اصل فنکاروں کے کام کو چوری کر لے گا, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اتھینٹیکیشن جو ہے جی دیکھیں, اتھینٹیکیشن کسی بھی کام کی نو ڈاؤٹ ظاہر ہے اگر آپ اے آئی کے تھرو ایک امیج جنریٹ کرتے ہیں تو اس میں اب کافی حد تک وہ اتنے ریئلسٹک ہو چکے ہیں کہ اس کو آپ سمجھنا یا اس کو دیکھ کے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ کیا یہ ہیومن جنریٹڈ یا اے آئی جنریٹڈ ہے, یہ واقعی کافی چیلنجنگ ہو چکا ہے. لیکن اگر اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے کام جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن ختم ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکتا, بیکاز اگین وہی ہے کہ جو تھاٹ پروسیس ہے, جو سوچ ہے, وہ ایک انسان کی جو ہے, کیونکہ قدرت نے انسان کو جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر جو صفت دی ہے سوچنے کی, کریٹیوٹی کی, وہ انسان کے پاس, انسان سے بالاتر کوئی بھی نہیں. میں بلیو کرتا ہوں کیونکہ بیسکلی میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا بھی ہوں, تو میں وہاں پر ہمیشہ ایک ہی بات ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی انسان کے اندر اپنی بہت سی صفات رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المصور, بیسکلی اللہ تعالیٰ خود ایک بہت بڑا کریٹر ہے, ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے, تو ہر انسان کے اندر وہ مصور کی ایک صفت ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو یوٹیلائز کتنا کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ یوٹیلائز کر کے ایک آرٹسٹ بن جاتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بیسک سی حد تک یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک صفت ہے وہ کبھی بھی آپ روبوٹس یا مشینز یا ٹیکنالوجیز کے تھرو اوور کم نہیں کر سکتے ہیں. بٹ ان فیوچر یہ 5 سے 10 سالوں میں آپ پھر ویژول آرٹس کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ جس سپیڈ سے اے آئی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں, پراپر طریقے سے کہیں نہ کہیں سیکھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور 5 سے 10 سال میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ میرا خیال ہے ہم سب کے پاس آلموسٹ ایک جیسی آ جائے گی, شاید اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے 5 سے 10 سال تو شاید بہت لمبا عرصہ ہے, بہت لمبا عرصہ ہے. آپ تو یہ کچھ سالوں میں دیکھیں گے, ہارڈلی 1-2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سچویشن بہت چینج ہو چکی ہے. دیکھیں آپ کے پاس ڈفرنٹ گیجٹس ہیں, جس طرح آپ کے پاس آپ کا سیل فون ہے, اب آپ کے سیل فون کے اندر بھی اے آئی کو ویژولز کے لیے انکارپوریٹ کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے اور اس تصویر میں کوئی ویژول کے حساب سے کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو آپ تھرو سافٹ ویئر یا تھرو لائک جو اپلیکیشنز ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے اس میں آپ کی کوئی فریم پورا نہیں آ رہا, وہ آپ فریم کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ڈیفینیٹلی بہت کم ٹائم کے اندر آپ کا جو اے آئی ہے وہ ویژولز کو بہت چینج کر
دے گا, اس کا ڈائنامکس کو بہت چینج کر دے گا. اب اس میں صرف بیسک جو چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اے آئی کے تھرو اپنی سکلز کو انہینس کرنا, اپنی جو ویژول سکلز ہیں اس کو انہینس کریں اور اے آئی کو زیادہ اسٹرانگ بنا کر آپ اپنے کام کو اور زیادہ جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یقینی طور پر ہم آپ سب کے لیے کام کے لیے یا اگر ہم بھی کسی فیلڈ میں یوز کرنا چاہیں بہت زیادہ یوزفل چیز ایک بنائی گئی ہے, بٹ اگین جو ایک تخلیق شدہ آرٹ ہوتا ہے اس میں ایک جذبہ بھی ہے, اس میں ایک احساس بھی ہے, اس میں ایک لمبی جرنی بھی آپ کی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے. اے آئی میں یہ تو مسنگ ہے. مسنگ ڈیفینیٹلی, ایموشنز, ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, یہ بہت بڑا ہے. اور یہی چیز ہمیشہ جو ہے بتائی جاتی ہے کہ آپ اے آئی کو جتنا مرضی اسٹرانگ کر لیں گے, جب تک اس میں بیسکلی ہیومن ایموشنز وغیرہ جو ہے وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, وہ اس طرح کی چیز کریٹ نہیں کر کے آپ کو دے سکتا. بہت شکریہ ویژول آرٹسٹ کیسر رفیع تقی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ جو ویژول آرٹ کی سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے اے آئی کو اگر وہ اپنے کام کے ساتھ ملاتے ہیں اس کو ریفائن کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور اے آئی ہمارا کام آسان بنانے کے لیے ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کا کتنا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں یا کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہم اس کا سمجھتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.